شیخ صاحب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کیسی ہے، اور اسی ضمن میں یہ بیان کیا جاتا ہے، ایک تو سنن ابی داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ میری طرف سے آپ نے قربانی کرنی ہے۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری سنن کبریٰ بہقی کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف سے قربانی کی، یعنی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، فوت ہو چکے تھے، تو بعد میں انہوں نے قربانی کی اور یہ الفاظ پڑھے کہ بسم اللہ اللہم من کا والا کا و من محمد لا کا۔ تو ان دو روایات کے بارے میں، کیونکہ یہی مدار ہیں اس بات کا کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، تو آپ کی طرف سے ہم قربانی آج بھی کر سکتے ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ تابعین، تبع تابعین، بالخصوص خلفائے راشدین، ان میں سے کسی سے بھی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ جی صحیح۔ اگر اس کا کوئی شرعی جواز ہوتا اور یہ دلیل سے ثابت ہوتی، اس دلیل کا اتباع صحابہ کرتے، تابعین، تبع تابعین کرتے، اپنے فوت ہونے والوں کو ثواب پہنچاتے کہ چلیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے طرف سے قربانی کی وہ آپ کی ذات مبارکہ کا خاصہ ہے۔ جی جی۔ اگر یہ عموم پر بات ہوتی تو صحابہ تابعین، تبع تابعین بھی امت کی طرف سے قربانی کرتے۔ ہمیں ایک مسلمان بھی سلف صالحین میں یا اسلاف امت میں نظر نہیں آتا جو فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرتا ہو۔ بعض لوگ والدین کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ بچنا چاہیے، عام صدقہ کریں، قربانی یہ خاص صدقہ ہے، تو اس پر خاص دلیل بھی چاہیے میت کے حوالے سے۔ رہا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، تو کسی صحابی، کسی تابعی، کسی تبع تابعی یا ائمہ اسلام میں سے یا اسلاف امت میں سے کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہو۔ وہ محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں ہم سے بہت آگے تھے، ان کا ایمان بلندیوں کو پہنچا ہوا تھا اور وہ اپنے رب کی خشیت بھی رکھتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے۔ سنن ابی داؤد کے والے سے آپ نے روایت پیش کی سے علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہے، نہیں وصیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں، اور سے عجیب وصیت کی، تو اس میں 4 وجہ سے وہ روایت جو ہے نا وہ قابل عمل نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے ابو الحسن، جی، یہ مجہور راوی ہے، اس کی عدالت اور توثیق ثابت نہیں ہے۔ ظاہر ایسے راویوں سے دین لیں گے جن کے دین کا ہمیں علم ہوگا۔ دوسری بات کہ شریک بن عبداللہ القاضی اس میں صحیح الحفظ ہیں، اور صحیح الحفظ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مدلس بھی ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ روایت صحیح الحفظ ہونے سے پہلے بیان کی، یہ بعد جب تک معلوم نہیں ہوگا اس روایت سے حجت پکڑنا مشکل ہے، اور انہوں نے سماع کی تصریح بھی نہیں کی، ان کے ساتھ روایت بیان کر رہے ہیں۔ جی، ثقہ مدلس بخاری مسلم کے علاوہ بصیغہ ان بیان کرے تو روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تیسری اس میں وجہ ذوق جو ہے، حکم بن عتیبہ مدلس ہیں، علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری کے اندر ان کو مدلس لکھا ہے۔ اور چوتھی وجہ جو ہے وہ حنش بن معتمر ہیں، جو جمہور ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں۔ یہ روایت 4 وجہ سے ناقابل، یہ تو بہت سخت ضعیف روایت ہے۔ جی، رہا مسئلہ آپ صاحب، یہ جو سنن کبریٰ بہقی والی روایت آپ نے پڑھی ہے، یہ بھی 4 وجہ سے ضعیف ہے۔ اچھا، یہ بھی جی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جی بالکل ثابت نہیں۔ عاصم بن شریب اس کے اندر ایک راوی ہے جس کو امام ابو حاتم نے جرح و تعدیل میں ہے کہ انہوں نے اس کو مجہول کہا ہے، یعنی جرح و تعدیل کے بڑے امام، علل حدیث کے ماہر امام ابو حاتم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، اور پھر اس کی کوئی توثیق ثابت بھی نہیں، معتبر۔ جی معتبر۔ اب حافظ ذہبی نے بھی میزان الاعتدال میں اس کو مجہول کہا ہے، صرف امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے الثقات کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور ان کا تساہل مشہور ہے۔ حافظ ذہبی نے تو ابو حاتم رحمہ اللہ کے قول پر اعتماد کر کے اس کو مجہول کہہ دیا ہے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسرا ایک راوی ابو بکر بن رجاء زبیدی ہے، جی، اس کی توثیق نہیں ملی۔ تیسری ابو الفضل سفیان بن محمد بن محمود جوہری راوی ہے، یہ ثقہ نہیں ہے، اس کی توثیق نہیں ملی ہے۔ جی، چوتھی وجہ جو ہے وہ ابو نصر احمد بن عمر بن محمد عراقی ہے، اس کی بھی توثیق نہیں ملی ہے۔ اب جو صاحب یہ کہتے ہیں یہ روایت ثابت ہے، تو ان کو یہ 4 اعتراضات کے جواب تلاش کرنے ہوں گے، اس کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ثابت ہے۔ تو ہم بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی شرعاً ثابت نہیں ہے،
کسی صحابی نے آپ کی طرف سے قربانی نہیں دی. جب صحابہ نے نہیں دی تو پھر ہمیں بھی کوئی حق نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیں. اصل تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اطاعت، آپ کی اداؤں اور سنتوں کو اختیار کرنا، نہ کہ وہ اعمال کرنا جن پر شریعت نے کوئی دلیل ہی قائم نہیں کی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.